السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ تو آج ہم بات کریں گے ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے، جس پر کئی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں اور آج بھی پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں اگنور کیا جاتا ہے۔ شاید اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے لوگ کہ اسمال بزنس بھی ایک بزنس ہی ہوتا ہے۔ تو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کروں گی۔ پہلے تو یہ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، سیلون رن کر رہی ہیں، تو میں ان سے بات کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں، ڈیفینیٹلی بزنس چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو رن کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے جب اپنا یہ کام سٹارٹ کیا تھا، کیا سمجھتی ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ السلام علیکم۔ جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے فیملی کی طرف سے، مجھے باہر معاشرے کی طرف سے، اور بڑی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ بہت سال لگے اس میں، اور پھر آہستہ آہستہ میں اس مقام پہ پہنچی ہوں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ خواتین کو آگے آنے نہیں دینا چاہتا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خواتین کو آگے نہیں آنے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خواتین، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو آج پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، اور وہ باہر جابس کے لیے نہیں نکل سکتی ہیں۔ پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ صرف گھر میں گھر ہی سنبھال سکتی ہیں، بزنس ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات جو میں سمجھتی ہوں، میں خود خاتون ہوں، جو خواتین ہوتی ہیں ان کے مسائل مردوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ بزنس کو چلانا چاہتی ہیں۔ لیکن جو پرابلم ایک یہ آتا ہے، خواتین اپنے مسائل بتانے سے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ گھبراہٹ ہم خواتین کو ختم کرنی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ مین تو یہی ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ اپنے مسائل ہی سامنے نہیں لے کے آتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خواتین کا بھی بڑا کردار ہے، خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایسے کہ معاشرے میں تبدیلی تو آنی چاہیے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، جس طرح کہ یہ اسمال انڈسٹری ہے، ابھی اس میں اوور آل کیا مسائل دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن جی، مسائل تو ہمارے پاکستان میں شروعات سے ہیں، لیکن جو ایس ایم ای سینٹر ہمارا جو اسمال چیمبر ہے، اس میں چھوٹے تاجروں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ بڑا تاجر جو ہے وہ بڑا انڈسٹری، وہ تو چیمبر کو پریزیڈ کرتا ہے، چھوٹا تاجر جو ہے وہ اسمال چیمبر کو کرتا ہے۔ تو جب سے کرونا وار ہوا پاکستان میں، اس وقت سے جو چھوٹا تاجر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ یقین کریں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو دکاندار تھا، جن کے روزگار ایک ماہ دکانیں بند رکھی، پورا ہفتہ دکانیں بند رکھی۔ آپ کے علم میں جو حالات تھے اس ملک میں، تو اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہمارا چھوٹا تاجر ہوا ہے۔ تو چھوٹے تاجر کے لیے حکومت نے سوائے صرف اور صرف ایک کہہ لو کہ لولی پاپ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو وہ بڑے انڈسٹریز کو دے دیا ہے۔ وہ ان کی تو انڈسٹری چل رہی تھی اور کووڈ میں بھی چل رہی تھی، ان کو تو مسائل پیش آئے ہی نہیں۔ مسائل تو ہمیں پیش آئے تھے جن کے روزگار سڑکوں پہ تھے اور جن کے کاروبار سڑکوں پہ تھے، اور ہم صبح آتے ہیں، اپنے شام کو اپنا جو کماتے ہیں اپنے جا کے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ حکومت نے کوئی ایسا فگر ثابت کر دیا کہ چھوٹے دکاندار کو انہوں نے کوئی ریلیف دیا ہو، تو یہ بدقسمتی ہے۔ اس کو حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ کووڈ میں جو مسائل چھوٹے تاجروں کو آئے ہیں، وہ ان کو ابھی قرضے میں انہوں نے آفر کروا دی کہ قرضہ لون دیتے ہیں جی چھوٹے تاجر کو، لیکن اس میں مسائل بہت سے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے مسائل ہیں، جیسے ہم گورنمنٹ کی بھی بات کر دیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی بات کر دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر تو نہیں ہے کہ آپ کے مسائل اس طرح سے پہنچ نہیں رہی جیسے پہنچنے چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایسی بات نہیں۔ دیکھو، میڈیا اور اوور ہال آپ نے بہت سے پروگرام کیے اس پہ، لیکن وہ حکومت ٹس مس نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو اپنے مسائل بہت میں گری ہوئی ہے، تو وہ چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے تاجروں کے مسائل کو بہت سمجھ نہیں پا رہے۔ دوسرا، جو ہمارے ایم پیز ایم این اے ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ بہت ستیلی ماں جیسا رہا، کیونکہ دیکھو ہماری سیاسی، ہر تاجر کے اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایز تاجر ہماری سیاسی جماعت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں جو وقت حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ تفریق اس حکومت نے رکھا ہے، پچھلی حکومتوں نے کبھی بھی تاجروں کے ساتھ یہ تفریق نہیں رکھا تھا، یہ فلاں پارٹی کے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے ہیں۔ اس حکومت نے یہ فلاں پارٹی کا لیبل لگا کر چھوٹے تاجروں کو جو استحال کیا ہے، وہ انتہائی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور آج وہ جو اس وقت حکومت، جو موجودہ حکومت مسائل میں گری ہوئی ہے، یہ اسی کا قصہ کہنا کہ انہوں نے عام عوام کو، عام تاجر کو ریلیف نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں تک ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں،
کہیں نہ کہیں ریلیف ہمیں کچھ چیمبر میں جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ملنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو اس طرح سے آگے پہنچانا بھی چاہیے. تو کیا اگنورنس ہر طرف سے آ رہی ہے اگر ہم صرف گورنمنٹ کی بات نہ کریں؟ میم جو اگنورنس ہے نا وہ تقریباً ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے. گورنمنٹ کی ہم لوگ ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ویجیٹیبل اور مین کراپس کے سیڈز کے امپورٹرز ہیں. ہمیں 20% ہمارے اوپر سیل ٹیکس لگا دیا گیا ہے. آگے ہم 6% دیتے تھے اور 20% وہ لگ گیا ہے ہم پہ. اور ہم سے آگے جس نے انسان نے بیج خریدنا ہے ڈیلر نے اس سے بھی ہم نے 20% لے کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانا ہے. 40% ہو گیا. اس نے آگے زمیندار کو جب سیڈ دینا ہے فارمرز کو دینا ہے تو دین وہ اس سے وصول کرے گا 40%. وہ کیسے سوئنگ کرے گا پھر؟ اور آپ تک فروٹ کیسے یا ویجیٹیبل کیسے اب تک سستی ملے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی جیسے کہ 30 گرام کا پیکٹ ہے ٹماٹو کا اس میں اس سے 1 ایکڑ لگتا ہے. اس کے جو ایوریج آتی ہے وہ 20 کنٹینر کے نزدیک فروٹنگ کی آتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیڈز کو امپورٹ کرنا بند کریں. ٹھیک ہے ہم لوگ کرتے ہیں بند لیکن ہمیں وہ فیسلٹی اویل کریں یہاں پہ کہ ہم پاکستان کو بیج میں خود کفیل کر کے دکھائیں ان کو. پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ایوب سچ اور ادرس گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر سے منسلک ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے ہی یہ بیج خریدتے ہیں. انہی سے یہ فیڈ بیک لیتے ہیں. انہی کا ہی ڈاٹا لے کے یہ آگے گورنمنٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں. سیکنڈلی اس میں ہمیں یہ پرابلم ایک اور بھی آ رہا ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی ہیں کسان اتحاد کے ممبرس. آپ نے شاید دیکھا ہو پچھلے دنوں نیوز پہ بھی آیا ہو کہ کسان اتحاد نے کئی جگہوں پہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ بھی اسلام آباد میں بھی ملتان میں بھی بہت سارے جہاں پہ ہم لوگ اپنے جانور بھی وہ چیزیں ہم لوگ لے کے آئے ہیں. اس لیے لے کے آئے کہ ہم ایک ریلیف دینا چاہتے ہیں ایک عام انسان تک کیونکہ 70% ہمارا جو ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں پہ ایک کسان 10 ایکڑ لگاتا تھا ویجیٹیبل میں وہ 2 ایکڑ پہ آ جائے گا. جیسے 2 ایکڑ پہ آئے گا فروٹ کرائسس سٹارٹ ہو جائیں گے. ڈیفینیٹلی ایسے ہے کہ مسائل تو بہت سارے ہیں جنہیں حل نہیں کیا جا رہا. حکومت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی وقت اور بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی کچھ تاجر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کروں گی. تو آپ مجھے بتائیں فیصل صاحب جیسے کہ ڈیفینیٹلی اسمال انڈسٹری پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی اگنورنس کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے لیکن اگر ہم اوور آل ایک مسائل کی بات کریں چونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار سے منسلک ہیں تو اس وقت اس میں آپ مسائل کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنی دیر تک تاجر کو سازگار ماحول نہیں ملے گا اتنی دیر تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کام نہیں کر سکتا. یعنی فیصل آباد میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 90% وہ دکاندار ہیں جو چھوٹے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائز کے ساتھ وابستہ ہیں ایلیٹ کلاس نہیں ہے. ان کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ گورنمنٹ نے آج تک ان پہ توجہ ہی نہیں دی. اگر گورنمنٹ توجہ دیتی تو ہمارے پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. کیونکہ چھوٹے تاجر وہ ہیں جو پاکستان میں سمجھتا ہوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بے پناہ میٹنگز کی اسلم بلی صاحب کے ساتھ میاں ظفر اقبال صاحب کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر فورم پہ مگر انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ ہمیں نظر انداز کیا گیا. ہماری کسی بھی کوئی بھی مشورے پر عمل تو دور کی بات ہے اس کو ایک ردی کی ٹوکری میں کاغذ کو پھینک دیا گیا. یہ کیوں ستیلی ماں جیسا سلوک ہے؟ کیا ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم ٹیکس گزار نہیں ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایف بی آر کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ وہ حل کرنے کے لیے وہ خود تیار نہیں ہیں. ٹیکس لینے کے لیے گورنمنٹ میرے یہ ذاتی انالیسز یہ ہیں کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے نمائندے یہ نہیں چاہتے کہ ہم تاجروں سے ٹیکس لیں کیونکہ طریقہ کار اتنا گمبھیر تاجروں کو اتنا ڈرا دھمکا کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ تو آگے ہی ڈرپوک ہے تاجر تو وہ زیادہ ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے اور اپنے معاملات کو صحیح نہیں کر سکتا. جتنی دیر تک اسمال میڈیم انٹرپرائز کے ساتھ ساتھ اگر ان کی تجاویز پر عمل نہیں کیا جاتا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے وقتوں میں جو کووڈ کے بعد صورتحال ہوئی یہ جو جنگ میں صورتحال ہو رہی ہے
सीरियस कोई भी, सबको अपने अपने मफादात अजीज़ हैं। जितनी देर तक वो सीरियस हो के हम ताजरों का नहीं सोचेंगे, उतनी देर तक एक आम बंदा, क्योंकि हम एक आम बंदे हैं, हम एक छोटे ताजर हैं, उतनी देर तक कोई भी मामलात जो है वो सेटल नहीं हो सकते। हम ये दरख्वास्त करते हैं आपके 41 के तवज्जो से कि खुदारा हमें तवज्जो दें, हमारे उन मसाइलों पे तवज्जो दें जो आज तक आपने अगर सुने हैं तो हल नहीं किए, वो क्यों नहीं किए हमें आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, क्या समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि संजीदा नहीं है, तो ये संजीदगी का फैक्टर आखिर है क्यों, इग्नोरेंस क्यों है? देखें जी, जब भी किसी को कोई ओहदा मिलता है यहाँ पर, तो वो अपनी ज़ात से आगे नहीं निकलता, वो अपने ज़ाती मफाद को इस्तेमाल करता है, सिर्फ़ अपनी ज़ात को आगे लेके आता है। जितनी देर तक हमने अपनी आवाम के लिए नहीं सोचना, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचना, उतनी देर तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। आप देख लें कि फैसलाबाद की हिस्ट्री में पीटीआई को जो इस दफ़ा पजीराई मिली नून के बाद, वो आज तक नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली वो पजीराई मिलने के बावजूद अगर कोई इन्होंने को मिनिस्टर के सतह पे एक आधी जो सीट दी है, तो उनके आप वर्किंग देख लें, कारकर्दगी देख लें कि वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो ज़ीरो सिर्फ़ इस वजह से है कि वो एक ज़ाती मफाद के लिए सारे मामलात करते हैं। ये हमें बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारा पाला उन मिनिस्टर्स के साथ पड़ा है जो सिर्फ़ अपने ऑफिस में बैठते हैं, इस्लामाबाद में जाते हैं या वो काम करते हैं जिनके माजरत के साथ उनके अकाउंट्स बने। वो ये काम कभी नहीं करते कि आम अवाम इससे खुशहाल हो। इससे उनको निकलना पड़ेगा। अगर उनको पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत है, खिदमत का जज्बा है, मगर वो बातें बहुत बड़ी करते हैं, मगर अमल बिल्कुल ज़ीरो है। आज भी आप देख लें अपोजिशन का क्या रवैया है, हुकूमत का क्या रवैया है, इसमें अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप भी ये समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में जो अवाम है वो इग्नोर होती जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। फैसल भाई ने बहुत तफसील से बात की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये हमारे जो फैसलाबाद के जितने भी MPA MNA हजरात हैं, उनका वैसे ही हौसला ही नहीं पड़ता कि हमारे फैसलाबाद के लिए काम करें। फैसलाबाद इस वक्त खंडरात में तब्दील हो गया है। जबकि आप देखें, किताबें उठा के देखें कि जितना रेवेन्यू फैसलाबाद से टैक्स की मद में इकट्ठा होता है, किसी और शहर से नहीं होता। ये शहर फैसलाबाद का मैनचेस्टर शहर है। इसको इस तरह इन्होंने जंगल की तरह बना दिया है। देखें, अगर सड़कें देख लें इधर की, ये ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, ये कानून की लाकानूनियत देख लें, आए दिन जराइम बढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास एक गाहक आया, उसने कहा कि मैं इधर लारी अड्डे पे बस से अभी उतरा ही था कि उसके पास, बेचारे के पास 2 लाख रुपया था जो ख़रीदारी के लिए लाया था। किसी ने रास्ते में ही उसे बिस्कुट वगैरह खिलाए और वो 2 लाख रुपए से महरूम हो गया, और इतने आंसुओं के साथ रो रहा था कि यकीन करें कि दिल चाहता था कि इसके साथ सब कुछ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, साहिब इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार उनके हाथ में है, ताकत है, पावर है, वो कानून जिस तरह चाहे चला सकते हैं। लेकिन जो आवाम से वादे उन्होंने कर रखे हैं, बाग बहुत दिखाए हैं, सब्ज़ बाग तो इतने दिखाते हैं कि उसकी मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। अगर हम पार्किंग मसाइल की बात करें, क्या गवर्नमेंट का उसमें कोई किरदार देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। देखें, ये जो है सड़कों पे ले रहे हैं, हर दुकानदार गाड़ी वाले से 100 रुपया ले रहे हैं, किसी से 200 रुपया ले रहे हैं, साइकिल वाले से 50 रुपया ले रहे हैं। करोड़ों रुपया महीनों का, बल्कि अरबों रुपया जमा हो रहा है। कहाँ जा रहा है, किसकी मद में जा रहा है? अगर गवर्नमेंट को सही तरीके से यही पैसा चला जाए, मैं समझता हूँ कि यही पैसा हम पे उठा के फैसलाबाद की तमीर व तरक्की पे लगा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद किसी यूरोप से कम शायद नहीं बनेगा। जितना पैसा ये पार्किंग के लिहाज से इनको इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सारा माफिया के जेब में जा रहा है। क्यों नहीं गवर्नमेंट 4 प्लाजे बनाती है? ये हालांकि जगह भी है, अब उनको चाहिए कि बाकायदा पार्किंग प्लाजे बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो प्लाजे बनाने हैं वो 1 साल में उनके पैसे इकट्ठे हो जाने और फिर सारी ज़िंदगी के लिए उनका
जो सरमाया चलता रहना है वही उठा के वो एक शहर पे लगाएं, इसी तरह हर शहर में कर दें। पार्किंग के मसाइल ठीक होंगे तो जराइम भी इंशाल्लाह कम होंगे, किसी को ज़रूरत नहीं होगी। और हर मार्केट में देखें जब टैक्सेस की बात आती है, हर दुकानदार अपनी ताकत से ज़्यादा दे रहा है टैक्स। बड़े बड़े मिलों वालों की किताबें आप खोल के देखें, उसमें आपको टैक्स वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती, बल्कि उल्टा वो कौम को वो गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे, जो दे रहा है छोटा तबका दे रहा है। तो छोटे तबके को तो ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा इनसे वो गुजारिश है कि एक छोटे ताजरों के मसाइल को लेके चलें, और इंशाल्लाह अगर 350 रुपया ये छोटे ताजर आज दे सकते हैं तो कल मुआशी मसाइल। इनकी पॉलिसीज़ में कोई कोताही देखते हैं? जी बिल्कुल इनकी पॉलिसी में, क्योंकि ये इन्होंने FBR के हवाले हमें किया हुआ है। FBR वाले जो चाहते हैं कि हमारी पॉकेटें गर्म रहें, हमें गवर्नमेंट से कोई गरज नहीं, तो इससे तो फिर ये मामले आते ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन माफिया के पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े FBR का मसला क्यों आ रहा है? ये आखिर क्यों इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है? FBR वाले देखें, उनकी तनख्वाहें जो है मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, रिहाइश मुफ्त मिलती है, गाड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, बच्चों की फ़ीसें मुफ्त मिलती हैं। कौन सा काम है जो वो अपनी जेब से कर रहे हैं? हर चीज़ उनकी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके घर देख लें, आप किसी बिजनेसमैन का घर देख लें और उनके घर देख लें, वो 5-5, 10-10 कनाल में रह रहे हैं। गरीब आदमी 5 मरले को तरस रहा है। आज 5 मरले का घर जो है वो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, और वो 10-10 कनाल 20-20 कनाल के उनके घर हैं। तो कहाँ से आ जाते हैं उनकी इतनी सी सैलरी पे? ये ज़्यादा नोटिस तो लेना पड़ेगा। असलम अली साहब, आप मुझे बताएं कि अगर हम सहूलियात की बात करें तो जो गवर्नमेंट है क्या उस तरह से सहूलियात दे रही है? स्पेसिफ़िक अगर हम बात करें, जैसे हम बाज़ारों में यहाँ पर जाते हैं, घंटा घर की ही बात कर लें, हमें बैठने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं है। इसको अगर हम लाहौर से कंपेयर करें, लाहौर में लिबर्टी बाज़ार ही ले लें कि अगर आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर बैठने की जगह है। खुदा न खासा किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, किसी को बैठना पड़ जाता है, आउट ऑफ सिटी से कुछ लोग अगर कोई ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनके लिए जगह नहीं है। तो क्या समझते हैं कि ये सहूलत देने में हुकूमत क्यों नाकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि 8 बाज़ारों की आपने बात की है। 8 बाज़ारों में आज से 5 साल 4 साल पहले यहाँ पे जो उस वक्त के DC थे, उन्होंने पब्लिक जो टॉयलेट थे वो बनवाए, ताकि लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये सहूलत हो। हमारी जो ख़वातीन माएँ बहनें जो ख़रीदारी करने आती हैं, क्योंकि ये 8 बाज़ार हब है हमारे कारोबार का, और सराउंडिंग से तमाम की तमाम जो लोग हैं वो जो रूरल एरिया से वो यहाँ आते हैं ख़रीदारी करने। बदकिस्मती देखें, यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम तक नहीं है हमारे पूरे शहर में, वो उन्होंने बनवाए। और बदकिस्मती देखें कि सिर्फ 15 या 20 रोज़ बाद वो बंद हो गए और आज भी बंद पड़े हैं। आपने बैठने की बात की, यहाँ तो ये सहूलत जो बुनियादी सहूलत है वो नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये किसी भी जगह पे किसी किस्म की कोई भी, जैसे मेरे 2 भाइयों ने पहले बात की, कोई सहूलत SME सेक्टर को या छोटे ताजर को ये देने को तैयार नहीं है। हमारी 80% 70% ब्लैक इकॉनमी है, और जितना रोल होता था ना हमारा पैसा, जो चेन चलती थी जिससे वो लेता था वो कमाता था, वो लेता था वो कमाता था, वो सारे का सारा पैसा FBR की नाकस पॉलिसियों की वजह से और बेजा किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो सारे का सारा पैसा इधर से निकल के रियल स्टेट में चला गया, या गोल्ड में चला गया, या कुछ ऐसी जगह पे चला गया जहाँ जाके पैसा वो स्टक हो गया। हमारा छोटा ताजर और छोटी इंडस्ट्री इस वक्त जिस ज़बू हाली का शिकार है, उसकी मेन वजह जो है वो FBR की पॉलिसीज़ हैं। और हमारे पैसों की वजह से हमारा कपड़े का तमाम सेक्टर जो है वो निचली सतह वाला, मैं एक्सपोर्टर की बात नहीं करता, वो बड़े मज़े में होंगे या मौज में होंगे, छोटा मेरा सारे का सारा सेक्टर इस वक्त जो है लूमों से लेके वीविंग से लेके प्रिंटिंग तक, साइजिंग तक, वो सारे का सारा बर्बाद पड़ा है। इसी तरह आप ये देख लें कि खाने पीने की अशिया खुर्दो नोश का जो हाल हुआ पड़ा है, आज 500 रुपये kg घी का रेट हो गया है। पिछले 5-6 दिन में 150 रुपया, 250 रुपया घी में पड़ गया है। 350 450 था परसों चौथ। क्या करेगा गरीब आदमी?
کیا کرے گا چھوٹے سیکٹر والا, کس طرح یہ نظام چلے گا, کس طرح اس کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. جو ہماری ڈاکومنٹیشن کے جو آج سے ہم 25 سال سے ایک مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں چھوٹے تاجر, کہ میرا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے. میری بدقسمتی یہ ہے کہ تاجر ٹیکس دینا چاہ رہا ہے, مگر اس کے لیے انہوں نے اتنا مشکل کر دیا کہ اس کو ایک صفحے کا اردو کا فارم جو ہوتا ہے, ریٹرن فارم, وہ آج تک انہوں نے 25 سال میں ایسے ہی ڈیفینیٹلی کہ گورنمنٹ کی کافی کوتاہیاں نظر آتی ہیں, وہ اس طرح سے کام کر نہیں رہی. لیکن گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کیا تاجر حضرات جو ہیں وہ خود سے کوئی سٹیپ لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ کوئی فیسلٹی ہمیں نہیں دیتی تو ہم خود کوئی اقدام کریں؟ جیسے آپ نے پبلک واش روم کی بھی بات کی, سٹنگ سسٹم کے لیے بات کی, تو کیا ان سب سسٹم کے لیے انفیکٹ کیمراز جو لگے ہوئے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی تاجر کچھ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی سہولت کے لیے ہم نے خود تو کچھ کرنا ہی پڑے گا؟ نہیں, وہ کیمروں کی حد تک تو جو ہے وہ پچھلے دنوں میں 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور تاجر آگے بڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں. مگر جو سٹنگ کیپیسٹی ہے یا واش روم وغیرہ یا اس طرح کی دیگر فیسلٹیز ہیں, ان کے لیے سپیس چاہیے, جگہ چاہیے. اور میرے شہر میں اس وقت 2-3-4 کروڑ روپیہ مرلہ جگہ کا ریٹ ہے, وہ میں تو پرووائڈ نہیں کر سکتا. میں آفر کرتا ہوں اسمال ٹریڈر چیمبر کے پلیٹ فارم سے آج گورنمنٹ کو, ہمیں جگہ پرووائڈ کر دیں 8 بازاروں میں, مناسب جگہ جہاں ہو. ہم بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریاز اپنے پلے سے بنوا کے دیں گے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہم جو پبلک واش روم انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں جو اس وقت بند پڑے ہیں, وہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیں, ہم ان کو چالو کروا دیں گے. اور وہاں پہ ہم بندے بھی اپنے اپوائنٹ کروا دیں گے. ان کے بجلی کے, الیکٹریسٹی کے بل بھی ہم جو ہے نا وہ ہم بھریں گے. ہم اپنی پبلک کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے یہ فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار. اس میں گورنمنٹ آپ کو یہ آرڈر دے دے, جیسے انکروچمنٹ کا ایک مسئلہ ہے, جو 5 فٹ جگہ دی ہوئی ہے جہاں پر انکروچمنٹ کا کام کیا جائے, اگر وہ جگہ سٹنگ کے لیے مختص کر دیں, کیا وہ بہتر رہے گا؟ نہیں, وہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو 5 فٹ جگہ دی ہوئی ہے وہ بازاروں میں ہے, وہ دکانوں کے آگے ہے, وہ شاپس کے آگے ہے, وہ وہاں پہ تو دکانداری ہم نے کرنی ہے نا. یہ تو ایک چھوٹا سائڈ کارنر, کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, اور وہاں پہ آ کے لوگوں نے اگر بیٹھنا ہے تو اس طرح کی کوئی جگہ ہوگی. تو اگر دکان کے آگے ہم بینچ لگا دیں تو ہم نے بزنس کہاں سے کرنا ہے, تو کاروبار کہاں سے کرنا ہے. اوپر سے وہاں پہ آگے کوئی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو وہ کس طرح وہ میری چادر اور چار دیواری کا وہ ممکن نہیں ہے. ہاں, سیپریٹ جگہ ہمارے شہر میں ہے نا, بہت ساری جگہیں ہیں, اور اس کی نشاندہی بھی ہم کرنے کو تیار ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم لوگ, مگر ہماری حکومت, ہماری ایڈمنسٹریشن اگر اس معاملے میں سنجیدہ ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مسئلہ میرے خیال میں وہی آ رہا ہے کہ سنجیدگی جو ہے وہ کہیں پر بھی شو نہیں کی جا رہی. ڈیفینیٹلی حکومت کو تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر مسائل کو دیکھنا چاہیے. ابھی وقت ہے بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں جولری ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں محمد ندیم صاحب, ان سے بات کروں. ندیم صاحب, جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک اسمال انڈسٹری ہے, اسمال بزنس ہوتا ہے, جس کو کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگنور بھی کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگنورینس کہیں نہ کہیں کم ہوئی ہے؟ جی بالکل, جولریز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا, جیسے کہ ابھی گولڈ کے پرائسز پاکستان میں بھی کافی ڈالر کی وجہ سے کافی ہائی ہو گئے ہیں, تو اس سیکٹر کو بھی کافی مسائل ہیں. تو خاص کر یہ جیسے روایتی طریقے سے جولرز کا کام چل رہا ہے بازار میں جیسے ہو رہا ہے, تو اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورکشاپس ہوں, کوئی ٹریننگ ہو گورنمنٹ کے لیول پہ, تو وہ پرانے روایتی طریقوں سے ہی کام ہو رہا ہے. تو اس میں بھی بڑی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس کو بھی کو پروموٹ کرے, کوئی جولر سے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہو, کوئی ایسا کوئی ادارہ بنایا جائے جہاں پہ یہ اس کو پراپر کیا جائے. جیسے باہر سے سٹونز بہت آتے ہیں, ہمارے ادھر شمالی علاقہ جات میں بھی بہت زیادہ ہے سٹونز کی, تو اس کو بھی اگر یہاں پہ اس کو کیا جائے, پالشنگ کی جائے, اس کو ہم ایکسپورٹ کریں خاص کر, تو اس سے بھی کافی ہماری بچت ہو سکتی ہے. ابھی تو فی الحال باہر سے جیسے بینکاک سے, سنگاپور سے بہت آ رہی ہیں جو سٹونز وغیرہ آ رہے ہیں, ادھر ہمارے پاکستان میں بھی بہت ہے. تو صرف اس کو یہ ہے کہ اس میں نا کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ہمیں پروموٹ ہو, تو ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہو جیسے جولرز کے ساتھ,
تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تو ہے. ابھی آپ کو بھی سیلز ٹیکس کا سامنا ہے؟ بہت زیادہ پرابلم ہے. جیسے اب ہم یہ کیسے پی ایس او سسٹم لگا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی دکاندار بہت پریشان ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرے. تو یہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں. جو جیسے بازار میں FBR کے ادارے آ جاتے ہیں آئے دن, پچھلے دنوں بھی ویسے ریل بازار میں جو مین مارکیٹ ہے FBR والے آتے ہیں, بازار بند ہو جاتا ہے, جولرز لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کریں. تو یہ بہت زیادہ مسائل ہے. اس کے لیے ہمیں نا یہ اس کو FBR کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرے گورنمنٹ کے, لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جائے. کو فکس FBR رکاوٹ کس لیے بنتی ہے؟ جیسے وہ آتے ہیں ریل بازار کے اندر, جیسے جولرز بیٹھے ہیں, پرائز بانڈ والا کام کرنے والے بیٹھے ہیں, وہ اکٹھے مشترکہ بازار ہے. جب وہ آتے ہیں تو بے شک وہ آتے ہیں تو بازار والے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, دکانیں ایون کہ دکانیں بند کر دیتے ہیں کہ وہ گولڈ کے کیسے کریں, اس کو کیسے مینٹین کریں, اس کو وہ پراپر. اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہیں خاص کر جولرز حضرات کو. تو اس کو کہیں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے کہ جو تاجر ہیں وہ ٹیکس دینے سے گھبراتے ہیں؟ نہیں, ٹیکس دینے کو تیار ہے تاجر, کبھی بھی ٹیکس دینے سے پریشان نہیں ہوتے, ٹیکس دینے کو تیار ہیں تاجر. لیکن یہ جو بلیک میلنگ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. کو فکس ٹیکس لگا دیں تو ہم دینے کو تیار ہیں, بالکل دینے کو تیار ہیں. بلکہ اتنا ٹیکس دیں گے کہ گورنمنٹ کو باہر سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. فکس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے اس ٹیکس میں؟ جی, فکس ٹیکس سے مراد ہے یہ کہ گورنمنٹ ایک دکان ہے جو کر رہا ہے کام, بندہ جیسے کوئی زیور بنا رہا ہے, تو اس کو وہ ادھر لوکل جیسے کسٹمر آتا ہے وہ لوکل سونا بیچ دیتا ہے, وہ اس کو خرید لیا, اس نے خرید کے اس کو بنا رہا ہے. اب وہ کہاں سے پیچھے سے انوائس لے گولڈ کی انوائس لے, آگے انوائس کاٹے, یہ وہ بہت مشکل کام ہے, یہ وہ ناممکن ہے. یہ فکس ٹیکس لگا دیں ایک دکاندار کو 10,000 20,000 50,000 جو بھی ہے, ہماری مشاورت کے ساتھ اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر اتنا ٹیکس دیں گے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے باہر سے لون لینے کی. اچھا, کبھی مشاورت کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ان سے؟ جی, ہم کافی دفعہ FBR کے آفس میں گئے ہمارے یہ اپنا چیمبر کی طرف سے, تو لیکن وہ یہی ہے کہ آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی بلا بھی لیتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ بڑی پریشانی ہے خاص کر FBR کے حوالے سے. تو اس کو دور کرنا چاہیے. ٹیکس بہت زیادہ جمع ہو سکتا ہے تو, لیکن گورنمنٹ اگر چاہے تو, پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں ہیں, کیا کانٹریکٹ ہے IMF کے ساتھ, تو یہ اچھا, جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بات کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سے فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں, کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, ورک شاپس نہیں ہوتی ہیں, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس ٹائم میں اس گورنمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, پہلے تھیں؟ نہیں, پہلے بھی نہیں تھی, اس وقت تو ہے ہی نہیں, پہلے بھی نہیں تھی. یہاں تو ہونا کہ پہلے ہو, اس گورنمنٹ نے ختم کی ہیں. لیکن جیسے انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم SME کو پروموٹ کریں گے تو اس کو کریں گے, تو یہ ابھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کو بھی تو چاہیے چلے یہ کچھ کرے ہمارے ساتھ. تو یہ اس طرح کاروبار کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشکلات ہے اور تاجر بہت پریشان ہے. اوپر سے یہ مہنگائی جو ہے اس وجہ سے بھی بہت افیکٹ ہے مارکیٹ کے اندر, کاروبار وہ اس حساب سے نہیں ہے. اوپر سے یہ ٹیکس پھر کیسے دیں گے؟ اگر کاروبار نہیں چلے گا تو کیسے ٹیکس دیں گے؟ کاروبار چلے گا تو لوگ ٹیکس دیں گے, اور ٹیکس بہت زیادہ جمع ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ خود چاہے تو. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسٹلی جولری ہے وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تو اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو پرسنٹیج کے حساب سے کیا ڈیفائن کریں گے, کتنی پرسنٹیج جولری جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر کتنی پروڈیوس ہوتی ہے؟ ٹوٹل جو گولڈ ہے نا وہ تو آتا ہی پاکستان سے, باہر سے ہے, دبئی سے. جتنا بھی ہے گولڈ بار جو ہے وہ دبئی ہی سے آ رہے ہیں. پاکستان میں تو گولڈ کا نہیں ہے کہ ادھر سے گولڈ کوئی پروڈیوس ہوتا ہو, ٹوٹل باہر سے ہی آتا ہے, تو وہی ادھر سے ہی بنتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہاں ہم بنا ہوا زیور جو ہے وہ تو کم از کم باہر سے نہ لیں, وہ تو ادھر بنے کم از کم. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ورک شاپس کو ہم اس کو ڈیولپ کریں, اسکلڈ لیبر ہو ہمارے پاس, وہ ہے بھی الحمدللہ کافی ہے, کاریگر بہت اچھے ہیں. باقی ایسے کاریگر بھی ہیں ہمارے بازار میں, ریل بازار کے اندر سے, جو دبئی جا کے کام کر رہے ہیں, لیبیا میں جا کے کام کر رہے ہیں, جو ہمارے مزدور ہیں وہ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں. اتنے کاریگر لائل کاریگر ہیں ہمارے پاس ہے. تو اگر ادھر ہی کام ہو جیسے, لیکن یہ پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں گولڈ کی, اس وجہ سے کافی مشکلات ہیں ڈالرز کی وجہ سے. چودھری شفیق صاحب یہ موجود ہیں, فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین, ان سے بات کروں گی. تو چودھری شفیق صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اسمال انڈسٹری کی اگنورنس ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے کچھ ٹائم پہلے اس انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے کچھ میٹنگز بھی ہو رہی تھیں جو ہمارے علم میں ہیں, تو کیا پالیسیز میں کسی حد تک بہتری آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سٹی 41 اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں. اس میں عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ارادے عزم تو بہت بلند ہے, لیکن زمین کی سطح پر اس کا عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے.
गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें, जिसमें हमारे मुतालबे पे आप देखें कि 1 करोड़ तक की कोलेटरल फ्री जो स्कीम है कि उसके ऊपर आपको कोई भी कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, वो भी एसएमई के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। लेकिन अभी तक मिला किन लोगों को, कितनों को मिला है? उसमें शराइत नीचे ऐसी डाल दी जाती हैं, मैं समझता हूँ कि ये साजिश है पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी की, कि वो एक स्कीम देते हैं तो उसके अंदर ऐसी ऐसी शराइत डाल दी जाती हैं जो कि एसएमई उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता, रिज़ल्ट के तौर पर वो रिज़ल्ट नहीं आते जिसकी गवर्नमेंट चाहती होती है कि ये रिज़ल्ट हमें आ जाए, उसको आसान किया जाए। इसी तरह जैसे मेरे दोस्त जिम एंड ज्वेलरी से नदीम साहब ने कहा फ़िक्स टैक्स का, ये मेरे डे 1 से मुतालबा है कि हम जब तक पूरी तरह डिजिटलाइज नहीं होते, हमें ये स्लैब सिस्टम फ़िक्स टैक्स में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि इतने करोड़ तक की सेल वाला इतना टैक्स देगा सालाना, इससे इतने वाला इतना दे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपये से 5 करोड़ तक वाला जी वो 50,000 दे दे, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जो सालाना सेल करता है वो 1 लाख दे दे, इस तरह 10 से 20 करोड़ तक जो है वो 2 लाख दे दे। इस तरह को ये स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दे ताकि हम FBR के जो रिश्वतखोर लोग हैं उनके चीरा दस्ती। तो अभी आप ये समझते हैं कि जैसे 10 लाख की अगर हम बात करें तो 10 लाख में सेल्स टैक्स डिफरेंट, उन्होंने टैक्स लेने का जो तरीकाकार वो डिफरेंट है, एक टैक्स नहीं होता? देखिए, आप समझे कि जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है वो चाहती ही नहीं है कि ये लोग सीधे तरीके से टैक्स दें। वो चाहते हैं कि ये हमसे मिले, हमारी खिदमत करें और कुछ टैक्स दें। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि वो सही टैक्स ना दे, वो सब चाहते हैं ताजर खसूसी तौर पर मैंने कि हम पूरा टैक्स दें। लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं। उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आप फ़िक्स टैक्स को लेके आएँ ताकि हमें पता हो कि मेरी ये शॉप है भाई 10 बाई 20 की है, मेरी सालाना सेल इतनी है, तो मैं जनाब उसका जाके पैसे जमा करवा दूं। अब उसमें क्या होगा कि वो चीज़ें ऑटोमेशन में चली जाएंगी, FBR का जो ऑफिसर है उसके इंटरफेरेंस उसमें कम हो जाएगी, रिज़ल्ट के तौर पे जो स्पीड मनी है वगैरह वगैरह उससे छुटकारा हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन हमारा पता नहीं क्या बात है कि जब अरबाब इख्तियार आते हैं वो वादा भी करते हैं, ऐलानात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता, ये हमारी समझ से बालतार है। ठीक हो गया। अच्छा, स्मॉल चैम्बर के जो और मीडियम इंटरप्राइजेज़ के जो सरपरस्ती आला मियां ज़फ़र इकबाल साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। तो ज़फ़र साहब, आप बताएं, जिस तरह से डेफिनेटली कुछ परेशानियों का सामना रहा है स्मॉल इंडस्ट्री को, SME को, लेकिन हो सकता है कि अब जिस तरह से मीटिंग्स भी चली हैं वो परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। डेफिनेटली इस वक्त जो पॉलिसियाँ नई डिज़ाइन हो रही हैं, अगर उन पे अमल दरामद शुरू हो जाए तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। ख़ुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से जो पॉलिसियाँ अनाउंस की गई हैं और उसके अंदर कुछ रिलीफ दिए गए हैं और सस्ते कर्ज़े दिए जा रहे हैं, तो यकीनन वो बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि जब आप मुतलका इदारे जो है उस पर अमल नहीं करते, जो आपके मातहत अदारे हैं जो एक्चुअल जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है, वो जब उसके ऊपर कदगन लगाते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, तो वो उससे फिर वो इंडस्ट्री प्रमोट नहीं होती, उससे फिर ना टैक्स रेवेन्यू प्रॉपर आता है और ना उससे ग्रोथ होती है, ना उससे फिर आप मुलाजमतें दे सकते हैं। तो ये इस वक्त प्रॉब्लम मेन जो है फुकदान है अंडरस्टैंडिंग का। अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्री की जैसे कि हम बात करें, इसमें बेसिक रुकावट क्या समझते हैं जो हाइल है? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें लैंड चाहिए होती है, और जब लैंड आप हमें प्रॉपर सही कीमत पे नहीं देंगे और मुनासिब कीमत पे हमें स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसी तौर पे आप पैकेज नहीं देंगे, तो यकीनन अगर मैंने 2 करोड़ का एकड़ लेके ही इंडस्ट्री लगाने की तरफ जाना है, तो फिर मुझे 3-4 एकड़ लेने के लिए या 2 एकड़ लेने के लिए पहले 3-4 करोड़ रुपये वो चाहिए, फिर उसकी बिल्डिंग के लिए चाहिए, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद मशीनरी के लिए चाहिए, तो फिर जाके वो करूँगा, तो वो फिर स्मॉल तो नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसके अंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाएं। और दूसरे नंबर पे ये जो फेडमिक के अंदर भी इन्होंने किया है, वो एक शबखून मारा गया है कि 75 लाख रुपए एकड़ वाली जगह जो पहले बेच रहे थे, आप 1 करोड़ 80 लाख कर दिया गया, जबकि आपने 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से वो जगह परचेज़ की थी फेडमिक ने। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और जो अरबाब इक़्तिदार बैठे हैं या उनके मतहत इदारे बैठे हैं, वो जानबूझ के मैं समझता हूँ कि इस तरफ लेके जा रहे हैं हमें।
ठीक है, अच्छा ये भी आप समझते हैं कि जो लार्ज इंडस्ट्री है उस पर तवज्जो कहीं ज़्यादा है स्मॉल इंडस्ट्री से? यकीनन इस मुल्क का अलमिया ये रहा है कि 74 ईयर्स से सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को ही प्रमोट किया गया है, उन्हीं को पैकेज दिए गए हैं, उन्हीं के लिए ये सारा काम हुआ है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो प्रॉपर स्मॉल बिजनेसेस हैं और ख़ासकर स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्कीमें आई हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि उसके ऊपर मुतलका इदारे जैसे बैंक हैं वो उस शख्स को, डिज़र्विंग शख्स को लोन देने को तैयार नहीं है। वो चाह रहा है कि मुझे अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप इनको चैम्बर्स के ज़रिए, जो पाकिस्तान के अंदर SME के चैम्बर मौजूद हैं, उनके अहदेदार मौजूद हैं, उनके साथ बैठ के डिज़ाइन करें और उसकी पॉलिसी बनाएं, उनकी रिकमेंडेशन पे जाएं, तो यकीनन आपके फंड भी नहीं डूबेंगे और ग्रोथ भी बेहतर होगी और इससे जो मुआशी बेहतरी है वो भी आएगी। जैसे अभी जेमर ज्वेलर्स के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा POS मशीन के ऊपर हरासमेंट है, तो आप बाज़ारों को बंद कर रहे हैं। भाई आपको 350 अरब रुपया इन टैक्स गुजारों ने दिया है ना, कोई आपको बाहर से एड नहीं आई, वो ये इस मुल्क के ताजरों ने आपको टैक्स दिया है कि आपके टारगेट से 350 अरब रुपया आपको तकरीबन ज़्यादा आपके फिगर कह रहे हैं, आप मीडिया पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा टैक्स आपको फ्रेंडली माहौल में मिल रहा है तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप आके मुख्तलिफ शुबे के ताजरों को हरासा करें, उनको परेशान करें? इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसी है कि चीज़ें बेहतर है नहीं, होनी भी चाहिए। और अगर हम SME सेक्टर की बात करें जिसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।